نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستوں اور مائیں بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم جائیں اور جس طرح بھی چاہیں جیسی بھی چاہیں زندگی گزار لیں، بلکہ ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد، پیدائش کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جناتوں کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، انسانوں اور جناتوں کو جو ہم نے پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ لیعبدون، وہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، پرستش کریں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، ہمیں ہماری تخلیق کی گئی ہے۔ ہم اپنا جائزہ محاسبہ لیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، آپ اپنے بارے میں۔ ہم یہاں جو جمع ہوتے ہیں اہل اللہ کی مجلسوں میں جو آتے جاتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی مجلسوں میں حاضر ہو کر ان کے مواعظ کو سن کر اپنے بارے میں ہم فیصلہ کرنے والے بنے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ ہم سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا فلاں کیسا فلاں کیسا فلاں کیسا، نہیں، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم ان مجلسوں میں شریک ہو کر اپنے بارے میں دیکھنے والے بنے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے والے بنے۔ کیا دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی کیا عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت جب ہم سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کر لینا صرف یہی عبادت ہے، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی تصور ہمارے دل دماغ میں نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بھی عبادت ہے، عبادت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ معاملات کو شریعت کے مطابق رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ ایک عبادت تھوڑی موڑی ہم اور آپ صحیح کرتے ہیں، یعنی نماز وغیرہ تھوڑا موڑا سے کیسی پڑھتے ہیں وہ آپ جانیں ہم جانیں، جیسے پڑھنا چاہیے اس طرح تو ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، لیکن چلیے ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم انجام دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی مختصر سا حصہ۔ معاشرے کے بہت تھوڑے سے لوگ جو ہیں عبادت انجام دیتے ہیں، ورنہ ہماری بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن ویران ہیں، نماز سے دور ہیں۔ تو بہرحال نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری معاشرت کیسی ہے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے اخلاق کا شریعت و سنت کے مطابق ہونا یہ بھی عبادت ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہم دیکھیں کہ ہم واقعی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یا ادھوری عبادت کر رہے ہیں، صرف نماز وغیرہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت کی مان رہے ہیں۔ عبادت کہتے ہی ہیں کسی کی مان کر زندگی گزارنا، کسی کی ماننا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا۔
اب دیکھیں ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں یا اپنے معاشرہ سماج کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں کہ اپنے جی کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کا کوئی حکم ہمارے سامنے آیا، مثال کے طور پر آج کل شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، شادی بیاہ میں آج مسلمان شریعت و سنت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر رہا ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے شادی بیاہ۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم شادی سادگی کے ساتھ کریں، شادی سنت کے مطابق کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے سماج کے اندر شادیاں اس طرح ہو رہی، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ کون سی شادی؟ یہ بھی کوئی شادی ہوتی ہے؟ شادی وہ ہے جس میں خوب ہلا گلا ہو، ڈی جے بجے، جس میں تھرکا جائے، گھوڑے پہ بیٹھ کر کیا ہے ٹھمک ٹھمک کر چلا جائے، اور وہ کیا ہم نے تو دیکھا کہ یہ لائٹنگ وائٹنگ کر کے سامنے جایا جاتا ہے، کیا یہ سب کیا چیز ہے؟ اچھا بھلا انسان جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ کیا جمادات میں اپنے کو بدل دے، درخت بن جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے انسان کو درخت بنتے ہوئے؟ ہم نے تو دیکھا، یہاں بھی حیدرآباد میں جو بھی کل پرسوں نظر آیا ہے کہ ایک درخت ہمیں گھوڑے پہ سوار تھا، اور ایک جگہ ہم ممبئی میں ہی تھے، بیٹھے تھے، ہم اپنے دوست سے ملاقات کیے گئے، دیکھا ہے کوئی چیز چلی آ رہی ہے، سر سے پیر تک سب پھول ہی پھول سے لگا ہوا، نہ اس کا ہاتھ دکھ رہا ہے نہ چہرہ دکھ رہا ہے، کچھ نہیں۔ ہم حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا چلتا چلا آ رہا ہے؟ انسان تو لگ نہیں رہا وہ انسان ہے۔ انسان کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، کان آنکھ ہوتی ہے، کچھ نظر، تو بتائیے اپنے کو درخت بنا دیتے ہیں۔ اچھے بھلے انسان اپنے کو چینج کر دیا۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، کہتے نہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے، اشرف المخلوقات نہیں بننا ہے، ہمیں پیڑ بننا ہے، پیڑ۔ تو کیا یہ شریعت کے مطابق؟ مائیں بہنیں بیٹیاں شوق سے اپنے لاڈلوں کو پیڑ پودا بنا کر بھیجتی ہیں۔ پردہ کرنا عورتوں پر ضروری ہے، دولہا پردہ کر کے جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا وہ کیا وہ ہاروں کا پردہ، وہ پردہ ہی ہو۔ چہرہ چھپ گیا، چہرے کے چھپانے کا نام ہی پردہ ہے۔ بتائیے الٹا معاملہ ہو گیا، مرد پردہ کر رہا ہے، جن کو پردہ کرنے کا حکم ہے، جن پر پردہ فرض ہے، نہیں کریں گے کہ اللہ رب العزت کی گرفت میں آ جائیں گی، پکڑ میں آ جائیں گی، کل کو قیامت میں ان پر سخت عذاب ہوگا۔ ماں بہنوں بیٹیوں، جیسے آپ پر نماز فرض ہے، روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ پر پردہ بھی فرض کیا ہے۔ پردہ صرف مولوی صاحب سے فرض نہیں ہے، آپ کے جتنے غیر محرم رشتہ دار ہیں سب سے پردہ فرض ہے۔ پردہ کرنے کا مطلب صرف چہرہ ہی چھپا لینا نہیں، آپ کے بال بھی چھپنے چاہیے، آپ کے جسم کا ہر وہ حصہ جس کو چھپانے کا حکم ہے اس کو چھپانا چاہیے۔ لیکن عجب الٹا زمانہ ہو گیا ہے، مردوں کے لباس ایسے ہو گئے کہ ان کا پورا جسم چھپ جاتا ہے، ہاتھ ہتھیلی تک چھپائے رہتے، اتنی بڑی آستین، اور پاجامہ یا پینٹ پہنتے ہیں تو ٹخنے کے نیچے ہوتا ہے، حالانکہ مردوں کو ٹخنا چھپانا حرام ہے، مردوں کے لیے ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ کان کھول کر سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت نگاہ رحمت نہیں ڈالیں گے، ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، بات چیت نہیں کریں گے، اور آخر میں فرمایا ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، یعنی ان کو صاف ستھرا نہیں کریں گے، اور فرمایا ان پر دردناک عذاب ہے۔ کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کے لاڈلوں کو اس طرح کا عذاب ہو قیامت کے دن؟ کیا چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کو عذاب ہو، ان کے شوہروں کو عذاب ہو، یا ان سے محبت کرنے والے جو ان کے والد ہیں ان کو عذاب ہو؟ کوئی نہیں چاہتا۔
بھائی اس دنیا میں جو ہے آگ بھڑکا دی جائے اور کسی کے بیٹے کو پکڑ کر اس میں جھونکا جائے تو تڑپ اٹھے گی، وہ بے چین ہو جائے گی، وہ کہ نہیں 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 ہماری اولاد کو۔ حدیث شریف میں واقعہ لکھا ہے، کوئی صحابی تھے، یہ ہماری عبرت کے لیے ہوتا ہے، ورنہ صحابی سے سب سرزد ہونا یہ محال ہے، لیکن ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سب ان سے صادر فرمایا۔ کوئی صحابی آئے ارشاد فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ہیں، ایسا لگتا ہے ان کا آخری وقت ہے، ان کو کلمہ کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ان کی ماں سے ان کی ذرا انبن ہے، ماں کو ان سے کچھ تکلیف پہنچی، ماں ان کی ناراض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً تشریف لے گئے، ان کو سمجھایا معاف کر دو، آپ کا بیٹا ہی تو ہے، معاف کر دو۔ لیکن بس اوقات اولاد اپنے ماں باپ کو ایسی تکلیف پہنچا دیتی ہے کہ دل نہیں چاہتا ان کو معاف کرنے کا۔ کہنے لگے نہیں نہیں میں معاف نہیں کروں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی اکٹھا کر کے آگ بھڑکائی جائے، تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ پوچھنے لگی کیا بات ہے، کیوں آپ آگ جلوا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم چاہ رہے ہیں کہ تمہاری اولاد کو اسی آگ میں پھینک دیں۔ ماں کی تڑپ کے نہیں یا رسول اللہ ایسا نہ کریے۔ فرمایا دنیا کی آگ کے لیے تم بے چین ہو رہی ہو، اور اس دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہو جائے گا، جہنم میں اسے جلنا پڑے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں، سمجھ گئی۔ تو فرمایا میں نے اسے معاف کیا۔ تو ہم اپنے لاڈلوں کو خود سے اپنے ہاتھوں سے سجا سوار کر جہنم کے حوالے کر رہے ہیں، اور مطمئن خوش ہیں، مطمئن اور خوش ہیں۔ وہ جہنم ابھی ہماری نگاہوں سے دور ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا، نہیں بہت کچھ ہونے والا ہے، اور بڑا دردناک حال ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی خصوصاً کہیں گے، اور اپنے نوجوانوں سے بھی کہ خود سے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بناؤ۔ مائیں بہنیں بیٹیاں خصوصاً بے پردہ ہو کر اپنے کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں، شادی بیاہ کی فضول رسموں میں شریک ہو کر اپنے کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں، بے حیائی فحاشی عریانیت والے ماحول کو اپنا کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، ہمیں اور آپ مخاطب ہیں، اس کے ہمیں اور آپ مخاطب ہیں۔ اور بڑا پیارا انداز ہے اللہ رب العزت کا، انسانی مزاج ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے، کوئی پریشانی والی چیز ہوتی ہے تو انسان اپنوں کو بچاتا ہے، ہر ایک کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر راستے میں ہم کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے آگے کچھ تکلیف کی ماحول ہے، کچھ پریشانی والا علاقہ ہے، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، ہم نہیں توجہ کرتے، ہمارا بیٹا وہاں سے روکتے ہیں، ارے فلاں رکو رکو رکو، کیا بات ہے، کیوں روکا آپ نے؟ آگے حالات اچھے نہیں ہیں، اچھا ہے کہ واپس چلے جاؤ، نہیں بہت ضروری کام ہے، تو انسان کہتا ہے اچھا سنبھل کر جانا۔ دیکھیے اپنا کوئی نظر آیا تو فوراً اس کو روک دیا۔ یہی ہمارے رب یہ نہیں فرمایا دنیا کے لوگوں، نہیں، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، کیا مطلب ہوا؟ اے میرے بندو، کیا مطلب ہوا؟ اے میرے بندو، یعنی وہ بندو جن کا مجھ سے تعلق ہے، جن کا مجھ سے تعلق ہے، کیا کرو؟ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، خود بھی بچو اور اپنے متعلقین کو بھی بچاؤ۔ لیکن افسوس سے افسوس، آج ہمارے ماحول معاشرے کے اندر اگر انسان خود تھوڑا بڑا فکر مند ہے تو اپنی اولادوں کی فکر نہیں کرتا، اپنے باپ کی فکر نہیں کرتا، اپنے شوہر کی فکر نہیں کرتا، یا شوہر ہے تو اپنی بیوی کی فکر نہیں کرتا، اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا۔ گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کی فکر نہیں کرتا، مطمئن ہے کہ نہیں جانے دو، کوئی بات نہیں، چلے جائیں جہنم میں۔ نہیں دوستو بزرگو، یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ
کہ ہم وہاں کے بڑے سخت عذاب سے، سخت تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ کیسے بچائیں گے؟ اللہ رب العزت کی صحیح ڈھنگ سے عبادت کر کے، صحیح ڈھنگ سے پرستش کر کے۔ تو بہرحال وہ حدیث شریف میں سنا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پر نگاہ رحمت نہیں ڈالیں گے اور اس کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، اس سے بات چیت نہیں کریں گے۔ یہ جتنی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کل کو قیامت کے دن ہر ایک انسان اس کا محتاج ہوگا۔ اللہ رب العزت اگر نگاہ رحم نہیں ڈالیں گے تو بیڑا پار نہیں ہوگا، انسان عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اگر ہمارا تزکیہ نہیں فرمائیں گے تو جنت میں داخلہ نہیں نصیب ہوگا، کیونکہ جنت پاک ہے، وہاں پاک لوگوں کو داخلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت کیا ہے، ہم سے محبت سے بات نہیں فرمائیں گے تو ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ سب دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ انسان جو اپنا لباس، چاہے جو پینٹ پہنتا ہو، چاہے پاجامہ پہنتا ہو، چاہے جو کچھ بھی پہنتا ہو، ٹخنے کے نیچے جو رکھتا ہو، تو کتنا سخت گناہ ہے۔ اور یہ گناہ بے لذت ہے، آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ مائیں بہنیں اپنی اولادوں کو جو جان بوجھ کر ٹخنے کے نیچے لباس پہن رہی ہیں اور خود اپنا لباس ٹخنے کے اوپر کر رہی ہیں، وہ ان کے لیے وہ وبال اور مردوں کے لیے یہ وبال۔ ہم اہل اللہ کی مجلس میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، دینی بات سن رہے ہیں، تو سننے کا مقصد یہاں سرسری حاضری ہونا نہیں، رسمی حاضری ہونا نہیں، حاضری دینا نہیں ہے، بلکہ ہم اس نیت اور اس ارادے سے یہاں حاضر ہوں، دین کی جو بات ہم سنیں گے، شریعت اور سنت کی جو باتیں ہمیں جو معلوم نہیں یا معلوم تھیں لیکن غفلت کی وجہ سے عمل نہیں کر رہے تھے، تو اب ان باتوں پر عمل پیدا ہوں گے، عمل کریں گے۔ کبھی ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہیں بھی دینی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع ملے تو دو باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے تو نفع ملے گا۔ پہلی بات فرمایا، عظمت اور احترام کے ساتھ دین کی بات سنیں۔ کیسے سنیں؟ عظمت اور احترام کے ساتھ۔ اور دوسری بات فرمایا، عمل کی نیت سے سنیں۔ جب یہ دو چیز انسان کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو نفع عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت جو اللہ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایک جگہ کہیں اور جانا تھا، یہ تو ہم ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے، ہم اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ملاقات ہو جائے گی حضرت سے، ہمیں بھی کچھ نفع حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔